اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لعنۃ اللہ علی القاذبین۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج کا یہ عظیم شان جلسہ جس کی قیادت قوم و ملت کے ذمہ دار علماء و حفاظ فرما رہے ہیں، آپ کی سرزمین پر یہ پہلی بار میری حاضری ہے۔ حالانکہ یہ جلسہ ناسک میں ہونا تھا، لیکن کچھ قانونی ارچنوں کے سبب سے یہ جلسہ علاقے کا کیا نام ہے بھولے یولا قانونی ارچنوں کے سبب آپ کی سرزمین یولا میں منتقل ہو گیا، جو ناسک کے قریب ہے۔ بہرحال آپ نے بینر پہ جلسے کا عنوان دیکھ چکے ہیں۔ مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ سنانا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ بتاؤں، بہت کچھ سناؤں، بہت کچھ دکھاؤں۔ اور پہلی ملاقات ہے تو اس لیے کوشش رہیں گی کہ آپ سے بے تکلفی بڑھے، اس لیے تمہید کو زیادہ لمبی نہیں کر رہا ہوں، بہت شارٹ کٹ میں میں اپنے عنوان پر آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن عظیم کی آیت پڑھی ہے جس کا تعلق پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 61 سے ہے۔ یہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جو آپ نے اکثر مسلمانوں کے زبان سے سنی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں دھتکار دینا، بیزاری کا اظہار کرنا، اور اہل عرب کے اندر لعنت کا لفظ اتنا شدید مانا جاتا ہے کہ جتنا انسان کو قتل کرنا شدید نہیں مانتے، اتنا وہ لفظ لعنت کو مانتے ہیں۔ اگر عرب میں کوئی کسی کو کہہ دے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو تو وہ سمجھتا کہ گویا اس نے مجھے قتل ہی کر دیا ہے۔ اللہ کی لعنت کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گویا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی عنایتوں سے محروم ہے، پروردگار عالم کے فضل و کرم سے محروم ہے۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا غمخوار نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، بلکہ وہ بارگاہ رب العزت سے ایسا دھتکارا گیا ہے کہ اب اس کا انجام اور اس کا حشر جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔
یہ ایک لفظ لعنت میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم کہیں تجھ پر اللہ کی لعنت. کسی سے ہم ناراض ہو گئے، کسی سے ہماری نہیں جم رہی ہے، غصے میں کہہ دیا اللہ کی تجھ پر لعنت. ضروری نہیں ہمارے کہنے میں لعنت ہی ہو سکتا ہے وہ حق پر اور ہم نہ حق پر ہو سکتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ہمارے مزاج میں بات نہیں بیٹھ رہی، ہم نے غصے میں کہہ دیا تجھ غلط کہہ رہا ہے، تجھ پہ اللہ کی لعنت. تو ہمارا لعنت بھیجنا اور ہے، لعنت کہنا اور ہے، مگر خود پروردگار عالم متعین کرے کسی گناہ کو اور پھر اس گناہ گار کو متعین کر کے کہے کہ یہ گناہ تو نے کیا تو تیری مجھ پر لعنت. اب وہاں پر شبہ نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں ایک جماعت کی نشاندہی کر رہا ہے پروردگار عالم، بتا رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ضرور ہے معاشرے میں کہ جس پر میری لعنت ہے. تو اے پروردگار عالم، وہ کون سی جماعت ہے جو تیری بارگاہ سے دھتکاری گئی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جس کو تو نے دھتکار دیا؟ وہ کون لوگ ہیں جو تیری رحمت کے مستحق نہیں؟ خالق کائنات وہ کون ہے جو تیرے فضل و کرم کے حقدار نہیں؟ ارشاد ہوا کہ علی القاذبین، کاذبین جھوٹوں پر ہے میری لعنت، جو جھوٹ بولتے ہیں. اب جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جھوٹ بہت زیادہ شدید گناہ اس وقت اور ہو جاتا ہے کہ جب وہ جھوٹ کا تعلق مذہب سے ہو. مذہب کے نام پر اگر جھوٹ بولا جائے، رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا جائے، اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کو جھوٹ بولا جائے. ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد اور فائدے کے لیے جھوٹ. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آج جھوٹ سے کام لے لیا ہمارا فائدہ ہو جائے گا. یہ جھوٹ کہنا اور ہے، اس کا گناہ تو ہے، مگر یہی گناہ اور شدید ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے مفاد کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور وہ بات جھوٹی ہے. کہنے والا کہتا ہے یہ بات اللہ کی ہے، اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ نے نہیں فرمایا. تو جب اللہ کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولتا ہے تو گناہ اور شدید ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اگر جتنا کہا جائے میں سمجھتا ہوں جھوٹ پر پوری رات بھی اگر گزر جائے تو اس کی وعیدیں اور اس کی مذمتوں کے تعلق سے جو آیتیں اور جو حدیثیں آئی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ زنا سے بدتر ہے، اور جھوٹ سے ہی غیبت پیدا ہوتی ہے. غیبتی در حقیقت جھوٹ کا نام ہے. جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے گویا جھوٹ بولتا ہے. تو غیبت ماں ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ غیبت ہے. جھوٹ ماں ہے، غیبت اس کی اولاد ہے. اب اس سے جو منتقل ہوتا ہے، جھوٹ سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے جیسے غیبت، دھوکہ دھڑی، فریب، گویا کہ بہت سارے گناہوں کا منبع ہے جھوٹ. اور پھر غیبت کا گناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں غیبت کی قیامت کے دن اسے اس کے مردار بھائی کا گوشت دیا جائے گا. لاش رکھ دی جائے گی، کہا جائے گا کھا اسے، تو کہیں گا یہ تو مردار ہے، میرے بھائی کی لاش ہے. اور اگر اس کا بھائی جنتی ہے تو کسی اور جہنمی کو اس کے بھائی کی شکل میں، مردہ لاش کی شکل میں رکھ دیا جائے گا، کہا جائے گا اسے کھا نوچ. وہ کہیں گا مولا پروردگار تیری شریعت میں یہ حرام تھا. اللہ فرمائے گا دنیا میں یہی تو کھاتا تھا، چلتے پھرتے جھوٹ بولتا تھا. آئیے جھوٹ کے تعلق سے 2 یا 3 حدیثیں میں پہلے پیش کروں، اور یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی تو میرے آنے والی گفتگو بہت آسانی سے آپ سمجھ لیں گے. مانیٹر پہ میں حدیثیں بھی دکھاتا جاؤں گا آپ کو. آئیے دیکھیے مشکات شریف ہے، آپ مانیٹر پہ دیکھیں. جو عربی سمجھتے عربی بھی پڑھیں تاکہ یہ گنجائش نہ ہو کہ کوئی بات یہاں ایسی بتائی گئی جس کا ثبوت اور حوالہ نہیں تھا. میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے، لہذا جو کچھ دکھاؤں گا سب حکایت اور سچائی کے ساتھ دکھایا جائے گا. یہ ہے مشکات شریف، چھپی بھی انہی کے ہاں سے ہیں، ہمارے مکتبہ فکر سے ان کا تعلق نہیں ہے جن لوگوں نے چھاپا ہے. یہ سعودی عربیہ کا نسخہ ہے. مشکات حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کی حدیث نمبر جلد نمبر 3 ہے کتاب الادب. کتاب الادب میں حدیث نمبر 4844 کے تحت صاحب مشکات ایک حدیث لاتے ہیں،
اور باب کا نام ہے حفظ اللسان والغیبت، یعنی زبان کی حفاظت کا بیان اور غیبت کا بیان۔ اس باب کے تحت حدیث نمبر 4848، وعن ابن عمر قال، صاحب مشکات کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی جلیل القدر صحابی ہے، حدیث کے بہت بڑے راوی۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد تبعد عنہ الملک میلم منا نتین ما جاء بہ۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو فرشتے ہیں جو رحمت کے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ نے رحمت کے پیدا کیے، جو ارد گرد ہوتے ہیں انسان کے، جن کے ذمے یہ ہے کہ جب تک موت نہ آئے اس کی حفاظت کرے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ جا رہے اچانک ایک سنسنا ہوا ٹرک نکل گیا، ایک لمحے کے لیے آپ بھی چوک گئے، میں کیسے بچ گیا؟ دیکھنے والوں نے بھی کہا ارے مرا، مگر دیکھا گیا تو ٹرک تو نکل گیا، آپ بچ گئے۔ آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں بچا کیسے، میں تو مر جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ جو فرشتے رحمت ہوتا ہے، جب تک موت نہیں آتی ہے، اس کا ذمہ یہ ہے کہ موت کو ٹالے، تو فوراً اٹھاتا ہے، بازو میں رکھ دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مگر جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا جھوٹ کی بدبو سے، یعنی بتایا گیا کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی بدبو اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، مگر نبی انبیاء کا اور انبیاء کے فضل و طفیل سے، ان کے کرم سے فرشتوں کا یہ مزاج ہے کہ انبیاء بھی محسوس کر لیتے ہیں جھوٹ کی بدبو کو، فرشتے بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے قریب فرشتے نہ ہو تو اس کے قریب رسول اللہ کی رحمتیں کہاں سے ہوں گی؟ پھر اللہ کی رحمتیں اس کے قریب کہاں ہوں گی؟ تو فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے 1 میل دور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، فقیہ صاحب، اور روایت کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو جھوٹ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا واللہ عالم ثم رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جانتے ہو ہر جھوٹ فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بندہ جب بھی جھوٹ بولتا ہے گویا وہ 1 قدم جہنم سے اپنے آپ کو قریب کر لیتا ہے۔ اب جو دن رات ہی جھوٹ بولتے ہیں، اندازہ لگائیے کتنے جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے کہا جھوٹ فسق ہے، گناہ ہے، اور ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ گویا یہاں واضح فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ تو یہ نہ سوچا ارے چھوٹا سا جھوٹ ہے یار، کیا فرق پڑتا ہے، بولتی ہے، تھوڑا سا دنیا داری میں بولنا پڑتا ہے تھوڑا سا، تو اگر وہ چھوٹا بھی ہے تب بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر، جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام مسلم نے ان سے بڑی کثرت کے ساتھ مسلم میں، صحیح مسلم میں حدیثیں لی۔ ان کی ایک مستقل حدیث کی کتاب ہے المصنف، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 149، حدیث نمبر 26113 ہے۔ یہی امام ابن ابی شیبہ اسی اپنی المصنف کی جلد 13 صفحہ 150 اور حدیث نمبر 26116 پہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کی سند سے دوسری روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مومن جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی سرکار فرما رہے کہ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان جہاں وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، اور جہاں جھوٹ ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر ایمان کے درجے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی جھوٹ بول رہا تو ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وہاں ایمان کمزور ہوتا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کی، مومن ہونے کی نفی جو سرکار کہہ رہے ہیں، گویا یہ کہ اس کا مومن ہونا کمزور ہوتا جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن ہو اور جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہ بھی المصنف کی حدیث ہے۔ آئیے اب ایک حدیث میں بخاری شریف سے دکھا دیتا ہوں کہ بخاری کی ہر حدیث پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ صحیح بخاری
جو چھپی ہے دیوبند کے مدرسوں سے